27ویں رجب کے روزے کی فضیلت اور 12 رکعت نفل نماز آج ہم جانیں گے مکمل طریقہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ایک نہایت ہی بابرکت دن یعنی 27ویں رجب کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ دن ہے جسے یوم معراج سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی اور ہمیں نماز جیسی، روزے جیسی عظیم نعمت عطا ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 27ویں رجب کے روزوں کی فضیلت، 12 رکعت نفل نماز کا آسان طریقہ، اس دن عبادت کرنے کا روحانی فائدے کیا کیا ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے۔ تو آئیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، 27ویں رجب کے روزے کی فضیلت۔ اسلام میں نفلی روزے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جی ہاں، اگرچہ 27ویں رجب کا روزے کے بارے میں کوئی خاص صحیح حدیث موجود نہیں، لیکن حرمت والے مہینوں میں یہ چنندہ مہینے ہیں۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم میں روزے رکھنا عمومی طور پر باعث ثواب ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزے کے برابر ہے۔ یہ قول بزرگان دین کا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 27ویں رجب کا روزہ ثواب کی نیت سے نفلی روزہ سمجھ کر رکھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کے اجر ضرور ملے گا۔ روزے کا روحانی فائدے کیا کیا ہیں، اب آئیے گا جان لیتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کا موقع ملتا ہے، دل کی سختی ختم ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جو انسان راتوں دن دعا مانگ رہا ہے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 27ویں رجب کے دن اور اس رات میں وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ اپنے حق میں اس دعا کو قبول کروا سکتے ہیں۔ اور دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی سے قرب حاصل ہوتا ہے اس رات میں۔ جیسے کہ 27ویں رجب کی 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 27ویں رجب کی رات میں عبادت کرنا، نفلی نماز پڑھنا، توبہ کرنا بزرگان دین سے ثابت ہے۔ اور دیکھیے گا اس کی نیت کس طرح کریں، وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گی۔ دل میں نیت کریں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 27ویں رجب کا نفلی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ زبان سے نیت کرنا، کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے عقیدے کو ہی نیت کہا جاتا ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہوگا، اب آئیے گا وہ کس طرح آپ پڑھیں گے۔ 12 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ نماز آپ کو 27ویں رجب کی سب میں پڑھنی ہے۔ نماز 2 رکعت کر کے ادا کی جائے گی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جائے گا۔ اس میں اگر یاد نہ ہو تو کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور یہ جو نماز ہے نفلی، اس کو 2 رکعت کر کے ہی مکمل کریں گے آپ۔ اس کو 2 رکعت کر کر مکمل ہونے کے بعد، نماز کے بعد یہ عمل ضرور کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم و شان سب ہے اور یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات بھی کی۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت سارے عظیم تحفے بھی عطا فرمائے۔ تو دیکھیے گا اس رات میں 2 رکعت کر کر 12 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف
मरतबा 100 मरतबा आपको पढ़नी है और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है आपको। और इस्तग़फ़ार ये है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इस तरह से आपको पढ़ें और फिर अल्लाह तबारक व तआला से और आजिज़ी के साथ दुआ मांगे। और प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको ये बतला देती हूँ कि अगर आपको ये पूरी इस्तग़फ़ार याद नहीं है तो आप सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी कह सकते हैं। फिर अल्लाह की हुजूरी में आजिज़ी से दुआ मांगे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोकर दुआएं मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप उस रात में ये नमाज पढ़ते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं ना, तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है जैसे कि उसने गुनाह किए ही नहीं हो। लेकिन शर्त यह है प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपने कोई गुनाह किया है तो उसको फ़ौरन ही छोड़ दें और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुजूरी में दुआएं मांगें। और इसकी बरकत क्या होगी कि रिज़्क में कुसादगी होगी, सेहत में बरकत होगी, औलाद और परेशानियों से निजात मिलेगी। और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआएं ज़रूर करें। इस रात की ख़ास दुआएं बहुत ही ख़ास हैं और इस रात में जो बंदा या बंदी अल्लाह तबारक व तआला की हुजूरी में दुआएं करती है ना, तो वो कबूल होती हैं। ये बाबरकत रात है। इस रात में जितनी गुनाहों से तौबा की जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुजूरी में माफ़ी मांगी जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाहों की मग़फ़िरत होती है और उसकी रिज़्क में बरकत अता होती है और उम्र में भी बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। अगर मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह दुआ करें कि अल्लाह अगर मैं गुनाहगार हूँ तो तू तो गफूर रहीम है, अगर मैं खाली हाथ हूँ तो तू तो देने वाला है। ए अल्लाह, इस बाबरकत रात के सदक़े मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे नेकी की राह पर चलने दे। आमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अहम वजूहात ज़रूरी बातें, ये बात याद रखें, 27वीं रजब की नमाज या रोज़े को फ़र्ज या सुन्नत मुअक्कदा ना समझा जाए। ये सब नफली इबादत है। नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा की ही होनी चाहिए और इसमें कोई बिदअत का अकीदा ना होना चाहिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रात में आप ज़रूर ये 12 रकात नमाज अदा करें और अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुजूरी में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं ज़रूर मांगें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रात में बहुत ही बरकतें उतरती हैं और अल्लाह तबारक व तआला के करीब वो बंदा होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करता है और अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।